عزیز طلبہ جماعت سادسہ جامعہ خصوصی جامعہ اشرفیہ مبارکپور، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس سنن ابن ماجہ۔ حدثنا ابو بکر بن ابی شیبۃ وعلی بن محمد الطنافسی قال حدثنا عبد الله بن ادریس عن ربیعۃ بن عثمان عن محمد بن یحیی بن حبان عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز فإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشیطان۔ امام ابن ماجہ اپنی سند کے ساتھ حضرت ابو ہریرہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ المؤمن القوی خیر، طاقتور مومن بہتر ہے۔ طاقتور مومن یہ اللہ کے نزدیک بہتر اور زیادہ پسندیدہ ہے کمزور مومن سے۔ وفی کل خیر، ویسے ان دونوں میں، ان سب میں بھلائی ہے۔ اگر مومن ہے، صاحب ایمان ہے، تو بھلائی تو سب کے پاس ہے، سب بھلائی والے ہیں، لیکن طاقتور جو مومن ہے، قوی اور تندرست و توانا جو مومن ہے، وہ کمزور کی بنسبت اللہ کو زیادہ پسند ہے، کیونکہ تندرست و توانا یہ عبادات اور اعمال خیر، بھلائی کے کاموں کو پوری صفائی اور کمال کے ساتھ ادا کرتا ہے، جبکہ کمزور یہ چاہ کر کے بھی اس طرح سے کمال کے ساتھ ادا نہیں کر سکتا، لیکن چونکہ ایمان دونوں رکھتے ہیں اس لیے بھلائی دونوں میں ہے۔ احرص علی ما ینفعک، تمہیں اس چیز کا حریص ہونا چاہیے جو تمہیں فائدہ پہنچائے۔ واستعن باللہ، اور اللہ کی سے مدد مانگو، یعنی جو چیز تمہیں فائدہ پہنچائے تو اس کے حاصل کرنے کی حرص تمہارے اندر ہونی چاہیے، لیکن یہ نہیں کہ اسی اپنے ذات کے اوپر تکیہ کر لو اور بھروسہ کر کے اور اس کے حصول میں لگ جاؤ، بلکہ ہر چیز میں اللہ سے مدد مانگو۔ ولا تعجز، اور تم عاجز و مجبور نہ بنو، عاجز و مجبور مت بن جانا، بلکہ طاقتور اور توانا بننا، کام کرنے کی کوشش اور شوق تمہارے اندر ہونا چاہیے۔ وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلَا تَقُلْ لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَذَا وَكَذَا، تو اگر کوئی پریشانی تمہیں پہنچے تو تم یہ نہ کہو کہ اگر میں ایسا ایسا کرتا، یعنی اگر میں ایسا ایسا کرتا تو ایسا ہو جاتا۔ یہ لو میں دو احتمال ہیں یہاں، کہ لو شرطیہ ہو، اور دوسری صورت یہ ہے کہ لو حرف مصدری ہو، تمنی کے معنی دے۔ اگر یہ لو شرطیہ ہو تو اس صورت میں انی فعلت کذا و کذا، یہ تو بمنزلِ جزا ہو جائے، شرط ہو جائے گا، اور جزا اس کی محذوف مانی جائے گی۔ اور اس صورت میں مطلب یہ ہوگا
کہ لو انی فعلت کذا و کذا لکان کذا یا لانتفعت به اور لکنت علی خیر، کہ اگر میں ایسا ایسا کرتا تو میں بھلائی پہ ہوتا اور یہ پریشانی مجھے نہ پہنچتی. ولیکن قل قدر اللہ، لیکن تم یہ کہو قدر اللہ، اللہ نے یہی مقدر کیا ہے، اللہ نے یہی تقدیر میں لکھ دیا تھا. وما شاء فعل، اور اس کی جو مشیت ہوئی وہ اس نے کیا. اللہ کی جو مشیت ہوتی ہے وہی ہو کے رہتا ہے. فإن اللو تفتح عمل الشیطان، اس لیے کہ یہ اگر یہ شیطان کے کام کا راستہ کھول دیتا ہے، شیطانی کارروائی کا راستہ یہ کھول دیتا ہے لو. اس لیے لو انی فعلت کذا و کذا، یہ لو استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ سیدھے تقدیر الہی اور مشیت الہی کے حوالے کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ نے جو تقدیر میں لکھ دیا تھا، اللہ نے تقدیر میں یہی لکھ دیا تھا اور اس کی مشیت یہی تھی. جو تقدیر میں لکھتا ہے اور جو اس کی مشیت ہوتی ہے وہی ہوتا ہے. تو اس سے ثابت کیا ہوا کہ بندے کو تقدیر پر ایمان رکھنا چاہیے اور یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ اللہ نے جو کچھ ازل میں لکھ دیا ہے اور جو اس کی مشیت ہوگی وہی ہوتا ہے. یہ اور بات ہے کہ اس کے لکھ دینے کی وجہ سے بندہ بالکل مجبور محض نہیں ہو گیا. حدثنا هشام بن عمار ويعقوب بن حميد بن كاسب قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار سمع طاووسا يقول سمعت أبا هريرة يخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال احتج آدم وموسى فقال له موسى يا آدم أنت أبونا خيبتنا وأخرجتنا من الجنة بذنبك فقال له آدم يا موسى اصطفاك الله بكلامه وخط لك التوراة بيده أتلومني على أمر قدره الله علي قبل أن يخلقني ب40 سنة فحج آدم موسى 3. امام ابن ماجہ اپنی سند کے ساتھ عمرو ابن دینار سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت طاووس کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ میں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنا کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ بیان کر رہے ہیں کہ سرکار نے فرمایا احتج آدم و موسیٰ. احتج یہ باب تفاعل سے فعل ماضی ہے. باب تفاعل میں کی جو بہت سی خاصیتیں ہیں ان میں سے ایک خاصیت موافقت تفاعل ہے. یعنی باب افتعال کی بہت سی خاصیتوں میں سے ایک خاصیت موافقت تفاعل ہے. چونکہ احتجاء باب افتعال سے ہے اور جب یہ باب تفاعل کی موافقت اس میں پائی جائے گی تو موافقت کا مطلب ہوتا ہے فعل کا دوسرے کے ہم معنی ہونا. تو اس صورت میں احتجا تحاجہ کے معنی میں ہو جائے گا. تو مطلب یہ ہوگا کہ حضرت آدم و حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آپس میں تنازع کیا، آپس میں بحث و مباحثہ کیا، تنازع کیا. فقال له موسیٰ، تو حضرت موسیٰ نے ان سے کہا، حضرت آدم سے. فقالہ میں فائے تفصیلیہ ہے کیونکہ احتج آدم و موسیٰ یہ مجمل ہے، اس کے بعد یہ فا لا کر کے اس کی تفصیل بیان کی ہے. تو فا کا جو مدخول ہے اس مجمل کی تفصیل ہے. تو حضرت موسیٰ نے حضرت آدم سے کہا یا آدم انت ابونا خیبتنا واخرجتنا من الجنت بذنبک. اے آدم آپ ہمارے باپ ہیں، والد ہیں، آپ نے اپنی لغزش کی وجہ سے
ہمیں محروم کیا اور جنت سے باہر نکال دیا، جنت سے باہر نکلوا دیا، یعنی آپ سے وہ لغزش ہوئی جس کی وجہ سے ہم لوگ تمام بنی نوع انسان، تمام بنی آدم کو جنت سے باہر آنا پڑا۔ آپ آئے تو آپ کے بعد آپ کی اولاد بھی ظاہر سی بات ہے آئی، اور ہم لوگ جنت کی بہاروں سے محروم ہو گئے۔ فقال له آدم یا موسیٰ اصطفاک اللہ بکلامہ، تو حضرت آدم نے ان سے کہا اے موسیٰ، اللہ نے تمہیں اپنے کلام کے ذریعے سرفراز فرمایا۔ اصطفیٰ یصطفی کا معنی ہوتا ہے منتخب کرنا، چن لینا۔ وَخَطَّ لَكَ التَّوْرَاةَ بِيَدِهِ، اور اپنے دست قدرت سے آپ کے لیے وہ توریت لکھوا کر دی۔ أَتَّلُومُنِي عَلَىٰ أَمْرٍ قَدَّرَهُ اللَّهُ عَلَيَّ قَبْلَ أَن يَخْلُقَنِي ب40 سَنَةً، کہ آپ ایسی بات پر مجھے ملامت کر رہے ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالی نے میری تخلیق سے 40 سال پہلے ہی جس کو تقدیر میں لکھ دیا تھا، جس کو مقدر کر دیا تھا، میری تخلیق سے 40 سال پہلے جس کو مقدر کر دیا تھا، کیا اس بات پر آپ مجھے ملامت کر رہے ہیں؟ کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری تخلیق سے بہت پہلے یہ چیز لکھ دی تھی کہ مجھ سے ایک لغزش ہوگی اور اس کے نتیجے میں مجھے حوا کے ساتھ جنت سے باہر آنا ہوگا، اور تو جو اللہ نے لکھ دیا ہے وہی ہوا ہے۔ فحج آدم موسیٰ، تو حضرت آدم موسیٰ پر غالب آ گئے، یعنی اس حجت میں اور دلیل میں غالب آ گئے۔ سرکار نے 3 بار یہ فرمایا فحج آدم موسیٰ، فحج آدم موسیٰ، فحج آدم موسیٰ، تو حضرت آدم موسیٰ پر غالب آ گئے۔ پھر جب انہوں نے تقدیر کا حوالہ دیا کہ ہر چیز تقدیر الہی سے ہوتی ہے، تو پھر حضرت موسیٰ وہاں خاموش ہو گئے، اور اس طرح حضرت آدم کو حضرت موسیٰ پر اس بحث و مباحثے میں غلبہ حاصل ہوا۔ تو بہرحال اس سے کیا ثابت ہوا؟ اس سے یہ ثابت ہوا کہ تقدیر الہی حق ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ بندہ جو کچھ کرتا ہے اس کے کرنے میں وہ مختار کل نہیں ہے، ٹھیک ہے اس کا کچھ اختیار ہوتا ہے لیکن وہ مختار کل نہیں ہے، اور نہ اس کی چھوڑنے کی پوری قدرت اور طاقت رکھتا ہے۔ جو اس کی تقدیر میں لکھ دیا گیا ہے تو اس سے دستبردار ہونے اور چھوڑنے کی وہ مکمل پوری قدرت اور طاقت نہیں رکھتا ہے۔ تو جب یہ معاملہ ہے تو پھر مجھ سے جو لغزش ہوئی تو اور اس کے نتیجے میں جو جنت سے نکلنا ہوا، تو عقلاً اب ایسی بات پر ملامت کرنا یہ مناسب نہیں۔ یہ حضرت آدم کے کہنے کا مطلب تھا۔ حدثنا عبداللہ بن عامر بن زرارہ قال حدثنا شريك عن منصور عن ربعي عن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن عبد حتى يؤمن بأربع بالله وحده لا شريك له وأني رسول الله وبالبعث بعد الموت والقدر۔ امام ابن ماجہ اپنی سند کے ساتھ حضرت علی سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے حضرت علی نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہوتا جب تک وہ 4 چیزوں پر ایمان نہ لائے۔ ایک تو اللہ پر جو تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، یعنی ایک تو خدا وحدہ لا شریک پر ایمان لائے، اور دوسرے میرے رسول ہونے پر،
اور تیسرے موت کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے پر، اور چوتھے تقدیر پر۔ جب تک ان چیزوں پر وہ ایمان نہ لائے وہ مومن نہیں ہو سکتا سرے سے۔ یہاں مومن کامل کی بات نہیں ہے، بلکہ مطلق ایمان، نفس ایمان کی نفی ہے، مومن ہی نہیں ہوگا۔ اسی لیے آپ جو کو ایمان مفصل جو پڑھایا جاتا ہے تو ایمان مفصل میں یہی ہے، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسولہ، ہاں، اس کے بعد پوری تفصیلات ہیں، قدرہ و خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت سب ہے۔ حدثنا ابو بکر بن ابی شیبۃ وعلی بن محمد قال حدثنا وکیع قال حدثنا طلحة بن يحيى بن طلحة بن عبيد الله عن عمته عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين قالت دعي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنازة غلام من الأنصار فقلت يا رسول الله طوبى لهذا عصفور من عصافير الجنة لم يعمل السوء ولم يدركه قال أو غير ذلك يا عائشة إن الله خلق للجنة أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم وخلق للنار أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم۔ امام ابن ماجہ اپنی سند کے ساتھ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک انصاری بچے کے جنازے کے لیے بلایا گیا، دعوت دی گئی، تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ طوبی لہذا، تو خوشخبری ہے یا جنت ہے؟ طوبہ کا معنی جنت بھی ہو سکتا ہے بطور لازم، اور اس کا معنی خوشخبری بھی ہو سکتا ہے۔ اس بچے کے لیے عصفور من عصافیر الجنہ، کہ یہ جنت کی چڑیوں میں سے، جنت کے پرندوں میں سے ایک پرندہ ہے، یعنی جنتی ہے، لم یعمل السوء ولم یدرکہ، کہ اس نے نہ تو کوئی برا کام کیا اور نہ اس کا وقت پایا، لم یدرکہ یعنی لم یدرک وقتہ، کیونکہ برائی کرنا وہ برائی کی جو اللہ کے یہاں آدمی جس پر اس کی گرفت ہوتی ہے اور وہ مکلف ہوتا ہے، یہ بالغ ہونے کے بعد ہوتا ہے، تو یہ ابھی تو نابالغ تھا، چھوٹا بچہ تھا۔ لم یدرکہ یعنی لم یدرک اوانہ و وقتہ بالبلوغ، کہ جنت کے چڑیوں میں سے ایک چڑیا ہے، اس نے نہ کوئی برائی کا کام کیا اور نہ ہی اس کا وقت پایا۔ قال وغیر ذلک یا عائشہ، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے عائشہ، بلکہ اس کے علاوہ ہے۔ امام علامہ طیبی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح مشکات میں اس حدیث کی شرح میں فرمایا کہ او یہاں بل کے معنی میں ہے، تو مطلب یہ ہوا کہ بل غیر ذالک یا عائشہ، اے عائشہ، بلکہ اس کے حقیقت اس کے علاوہ ہے۔ اور پھر اس کے بعد سرکار نے حقیقت بیان فرمائی، ان اللہ خلق للجنت اہلا وخلقهم لها وهم في اصلاب آبائهم، یقیناً اللہ تبارک و تعالی نے جنت کے لیے اس میں رہنے والوں کو پیدا کیا، اس کے مستحقین کو، اس پہ رہنے والوں کو پیدا کیا، اور انہیں جنت کے لیے اس وقت پیدا کیا جب کہ وہ اپنے آباء و اجداد کی پشتوں میں تھے، یعنی اللہ تبارک تعالیٰ نے پیدا کیا تو اسی وقت ان کے لیے تقدیر، ان کی قسمت میں لکھ دیا جنت۔ وَخَلَقَ لِلنَّارِ أَهْلًا، اور اللہ نے دوزخ کے لیے اس میں رہنے والے پیدا کیے اور انہیں اس وقت دوزخ کے لیے پیدا کیا جب کہ وہ اپنے آباء و اجداد کی پشتوں میں تھے۔ کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے پہلے سے ان کا جنتی ہونا یا دوزخی ہونا مقدر فرما دیا ہے، قسمت میں اور تقدیر میں لکھ دیا ہے۔
پتہ چلا تقدیر حق ہے. حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ وعلی بن محمد قال حدثنا وکیع قال حدثنا سفیان الثوری عن زیاد بن اسماعیل المخزومی عن محمد بن عباد بن جعفر عن ابی ہریرہ قال جاء مشرکو قریش یخاصمون النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی القدر فنزلت هذه الآیة یوم یسحبون فی النار علی وجوہہم ذوقوا مس سقر انا کل شیء خلقناہ بقدر. سورہ قمر کی آیتیں ہیں، آیت نمبر 48 اور 49. امام ابن ماجہ اپنی سند کے ساتھ حضرت ابو ہریرہ سے روایت کرتے ہیں کہ قریش، مشرکین قریش نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تقدیر کے بارے میں جھگڑنے کے لیے آئے، حجت بازی کرنے کے لیے اور جھگڑا کرنے کے لیے، تنازع کرنے کے لیے آئے تقدیر کے بارے میں، یعنی وہ تقدیر کے منکر تھے. تو یہ آیت کریمہ اس وقت نازل ہوئی، یوم یسحبون فی النار علی وجوہہم، جس دن انہیں ان کے منہ کے بل دوزخ میں گھسیٹا جائے گا. ذوقوا مس سقر، اس سے کہا جائے گا کہ جہنم کا مزہ چکھو. انا کل شیء خلقناہ بقدر، یقیناً ہر چیز کو ہم نے ایک تقدیر، ایک اندازے کے مطابق لکھ دیا ہے. تو اس آیت سے کیا سمجھ میں آیا کہ انا کل شیء خلقناہ بقدر، کہ ہر چیز کو ہم نے ایک اندازے اور تقدیر کے مطابق لکھ دیا ہے، یعنی تقدیر حق ہے. حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ قال حدثنا مالک بن اسماعیل قال حدثنا یحیی بن عثمان مولى ابی بکر قال حدثنا یحیی بن عبد الله بن ابی ملیکۃ عن ابیہ انه دخل على عائشة فذكر لها شيئا من القدر فقالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من تكلم في شيء من القدر سئل عنه يوم القيامة ولم يتكلم فيه لم يسأل عنه. یہ امام ابن ماجہ اپنی سند کے ساتھ حضرت یحییٰ ابن عبداللہ ابن ابی ملیکہ سے روایت کرتے ہیں، اور یحییٰ ابن عبداللہ یہ اپنے والد عبداللہ ابن ابی ملیکہ سے راوی ہیں کہ عبداللہ ابن ملیکہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. فذکر لہا شیئا من القدر، تو انہوں نے ام المؤمنین کے سامنے تقدیر کا کچھ مسئلہ ذکر کیا. فقالت، تو ام المؤمنین نے ارشاد فرمایا، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، من تکلم فی شیء من القدر سئل عنہ یوم القیامہ ولم لم یتکلم فیہ لم یسأل عنہ. جو شخص بھی تقدیر کے بارے میں کچھ بھی کلام کرے گا، بحث کرے گا، کلام کرے گا، تو قیامت کے دن اس کے بارے میں اس سے باز پرس ہوگی، اور جو اس کے سلسلے میں کلام نہیں کرے گا تو اس سے قیامت کے دن اس کے بارے میں باز پرس نہیں ہوگی. تو اس سے پتہ چلا کہ تقدیر پر ایمان رکھنا ضروری ہے، لیکن تقدیر کی بہت گہرائیوں میں جانا اور بحث کرنا، کھود کریت کرنا، یہ منع ہے. ہمارے اسلاف اسی وجہ سے اس سلسلے میں منع فرماتے ہیں، اسی حدیث کی روشنی میں. قال ابو الحسن قطان نے یہ حدیث، ابو الحسن قطان کا کہنا یہ ہے کہ یہ حدیث ہم سے حازم ابن یحییٰ نے روایت کی، اور حازم نے یحییٰ نے کہا کہ یہ ہم سے عبد الملک ابن سنان نے روایت کی، اور عبد الملک ابن سنان نے کہا کہ ہم سے یحییٰ ابن عثمان نے یہ حدیث روایت کی، اور پھر اسی مضمون کی حدیث انہوں نے آگے ذکر کی. ذکر نحوہ، خیال ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جگہ جگہ کئی امام ابن ماجہ
ایک سند اور حدیث کے بعد ذکر کرنے کے بعد پھر دوسری سند ذکر کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں ذکر نحوہ یا ذکر مثلہ، کہیں کہتے ہیں نحوہ، کہیں کہتے ہیں مثلہ. تو اگر دونوں سند کی سے جو حدیثیں مروی ہیں، اگر دونوں میں الفاظ اور کلمات یکساں ہوں تو وہاں پر مثلہ سے اس کو تعبیر کرتے ہیں، کہتے ہیں فذکر مثلہ. اور اگر مضمون اور معنی تو وہی ہو، الفاظ و تعبیرات کا فرق ہو، تو وہاں محدثین اس کو ذکر نحوہ سے ذکر کرتے ہیں. تو نحوہ اور مثلہ میں عام حالات میں علم اصول حدیث میں یہی فرق ہے، محدثین کے یہی فرق کیا جاتا ہے کہ اگر دونوں حدیثیں الفاظ میں مطابقت رکھتی ہوں، دونوں کے الفاظ ایک ہوں، تو اس صورت میں مثلہ سے اسے تعبیر کیا جائے گا. اور اگر دونوں کے الفاظ میں فرق ہو، مضمون ایک ہو، تو نحو سے اسے تعبیر کیا جائے گا. جیسے یہاں حدثنا علی بن محمد قال حدثنا ابو معاویہ قال حدثنا داود بن ابی ہند عن عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ قال خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم على اصحابہ وهم يختصمون في القدر فكأنما يفقأ في وجهه حب الرمان من الغضب فقال بهذا أمرتم أو لهذا خلقتم تضربون القرآن بعضه ببعض بهذا هلكت الأمم قبلكم. امام ابن ماجہ اپنی سند کے ساتھ عمرو ابن شعیب عن ابیہ عن جدہ سے یہ روایت کرتے ہیں. عمرو ابن شعیب یہ راوی ہیں اپنے والد سے، ان کے والد شعیب ہیں، اور ان کے والد جو شعیب ہیں وہ ان کے دادا سے روایت کرتے ہیں، یعنی اپنے والد سے. یہ اگر جدی میں ہا ضمیر کا مرجع امر ہو تو، اور اگر جدی میں مرجع ابی ہو تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کے والد اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں. یہ دو طرح سے اس پہ کلام کیا گیا ہے. اس میں بعض لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ والد سے تو ان کا سما ثابت ہے اور دادا سے ان کا سما ثابت نہیں، جبکہ دوسرے بعض لوگ دادا سے بھی ان کا سما ثابت مانتے ہیں. قال خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی اصحابہ، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابیوں کے پاس باہر تشریف لائے، اندر تھے باہر تشریف لائے. وہم یختصمون فی القدر، جبکہ وہ لوگ تقدیر کے معاملے میں آپس میں حجت بازی کر رہے تھے، تنازع کر رہے تھے، جھگڑ رہے تھے. فَكَأَنَّمَا، تو ایسا لگتا تھا کہ غضب و جلال کی وجہ سے سرکار کے چہرے انور پر انگور کے دانے نچوڑ دیے گئے، پھوڑ دیے گئے. یفقع، فقع یفقع مانے پھوڑنا، فقال اینا بولتے ہیں آنکھ پھوڑ دینا. یعنی سرکار اتنے جلال میں تھے کہ شدت جلال کی وجہ سے اور غایت جلال کی وجہ سے سرکار کا رخ انور چہرہ جو ہے وہ سرخ ہو گیا تھا. ایسا لگتا تھا جیسے انگور کے دانے اس پر نچوڑ دیے گئے ہوں، پورا چہرہ سرخ ہو گیا ہو. فقال بہذا امرتم او لہذا خلقتم، تو سرکار نے ارشاد فرمایا کہ کیا تمہیں اس کا حکم دیا گیا ہے یا اسی کام کے لیے تمہیں پیدا کیا گیا ہے؟ اللہ نے تمہیں اس بحث کا حکم دیا ہے یا تمہارا مقصد تخلیق یہی ہے؟ اللہ نے اسی کام کے لیے تمہیں پیدا کیا. یعنی یہاں استفہام انکاری ہے، نہ تمہیں اس بات کا حکم دیا گیا ہے اور نہ تمہیں اس کام کے لیے پیدا کیا گیا ہے. تو جب تو یہ تمہیں نہ اس کا حکم دیا گیا اور نہ تمہیں اس کام کے لیے پیدا کیا گیا، تو پھر اس میں بحث کرنا یہ بالکل بے سود ہے اور بیکار کی چیز ہے. تضربون القرآن بعضہ ببعض، تم قرآن کو ایک دوسرے سے ٹکراتے ہو. بہذا ہلکت الامم قبلکم، تم سے پہلے کی قومیں اور امتیں اسی جیسے کام کی وجہ سے تباہ و برباد ہو گئی، یعنی تقدیر میں بحث و مباحثہ کرنے کی وجہ سے. لہذا تقدیر میں بحث و مباحثہ مت کرو
اور اس سے ثابت ہوا کہ تقدیر کے مسئلے میں زیادہ کھود کروید کرنا اور اس کی گہرائیوں میں زیادہ اترنا یہ ہلاکت کا باعث ہے، تباہی کا سامان ہے۔ فقال عبد الله بن عمرو ما غبطت نفسي بمجلس تخلفت فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما غبطت نفسي بذلك المجلس وتخلفي۔ تو عبداللہ ابن عمرو کہتے ہیں کہ میں جس مجلس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیچھے رہ گیا، حاضر نہ ہو سکا، میں نے کبھی آرزو نہیں کی کسی ایسی مجلس میں جس میں میں رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہونے سے پیچھے رہ گیا ہوں، جتنا کہ اس مجلس کے تعلق سے اور اس میں سرکار کی بارگاہ میں حاضری سے پیچھے رہنے کی میں نے آرزو کی۔ یعنی میں نے آرزو کی تھی کاش کہ میں اس مجلس میں نہ ہوتا اور سرکار کی بارگاہ میں حاضر نہ ہوتا۔ سب سے زیادہ میں نے آرزو اس لیے کی کہ یہ ایک موقع ایسا تھا کہ سرکار انتہائی غضب و جلال کے عالم میں تھے اور حاضرین پر وہ ناراض تھے سخت، تو مجھے آرزو ہوئی ہے کاش میں اس مجلس میں کاش نہ ہوتا، حاضر نہ ہوتا۔ اور بھی اس طرح کے مواقع آئے ہیں، لیکن جتنی آرزو مجھے اس موقع پر عدم حضور کی اور غیر حاضری کی ہوئی، اور کسی مجلس میں غیر حاضری کی اتنی آرزو میرے نہیں ہوئی۔ حدثنا ابو بکر بن ابی شیبۃ وعلی بن محمد قال حدثنا وکیع قال حدثنا یحیی بن ابی حیۃ ابو جناب الکلبی عن ابیہ عن ابن عمر قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا عدوى ولا طيارة ولا هامة۔ وقام إليه رجل أعرابي فقال يا رسول الله أرأيت البعير يكون به الجرب فيجرب الإبل كلها؟ قال ذلكم القدر فمن أجرب الأول۔ امام ابن ماجہ اپنی سند خاص کے ساتھ یہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے راوی ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا عدوى ولا طیارۃ ولا ہامۃ۔ عدوہ کوئی چیز نہیں، نہ طیارہ اور نہ ہامہ، ان تینوں کی الگ الگ تشریح ہے۔ عدوہ یہ دراصل تعدی کا اسم مصدر ہے، تو عدوہ کا مطلب ہوتا ہے بیماری کا اڑ کر ایک سے دوسرے کو لگ جانا۔ تو مطلب کیا ہوا کہ ایسا نہیں ہے کہ بیماری ایک شخص کو ہو اور طبعی طور پر وہ دوسرے کو اڑ کر لگ جائے، بغیر اللہ کی مرضی کے، بغیر اللہ کی مشیت کے۔ مطلب ہر چیز میں مؤثر حقیقی اللہ تبارک و تعالی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک بیمار کی صحبت میں بیٹھنا یہ مؤثر حقیقی ہو جائے اور اس کی وجہ سے بیماری اڑ کر دوسرے کو لگ جائے۔ ولا طیارۃ، ہاں یہ اور بات ہے کہ بعض دوسرے موقعوں پر نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے اس سے منع بھی فرمایا ہے کہ بعض موقع پہ دیکھا گیا، بعض لوگوں کو منع کیا گیا ہے کہ جو بیمار نہ ہوں، صحت مند ہوں، انہیں بیمار کے ساتھ نہ رکھا جائے۔ تو وہاں ظاہر کو دیکھتے ہوئے یہ حکم دیا ہے، اور یہاں حقیقت بیانی فرمائی ہے کہ مؤثر حقیقی ہر چیز میں اللہ تبارک و تعالی ہے۔ ایسا نہیں کہ بیماری کسی کو اڑ کر بذات خود لگ جاتی ہو، جب تک اللہ کی مشیت نہ ہو اور اس کی تقدیر نہ ہو۔ ولا طیارۃ، اور نہ بدشگونی کوئی چیز ہے، بدفعلی کوئی چیز نہیں۔ اصل میں عرب دور جاہلیت میں بدفعلی لیتے تھے۔ دور جاہلیت میں ان کا طریقہ تھا جب وہ کسی کام کے لیے، سفر کے لیے نکلنا چاہتے
اور پھر کوئی پرندہ دیکھتے یا ہرن دیکھتے تو اس کو ہکاتے ہو. اگر وہ پرندہ یا وہ ہرن کے دائیں سے چلا جاتا تو خوش ہوتے اور اسے بابرکت سمجھتے اور اپنا سفر جاری رکھتے. اور اگر وہ بائیں سے اڑ جاتا یا بائیں سے وہ جانور بھاگ جاتا تو اس صورت میں اسے برا سمجھتے، بدشگونی لیتے اور وہیں سے واپس ہو جاتے، سفر ترک کر دیتے. تو اس کو طیارہ کہا ہے سرکار نے. طیارہ کوئی پرندے کا اڑنا. اسی سے تشاؤم اور تیامن کی تعبیر آئی ہے. تشاؤم بالشیء کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز سے بدشگونی لینا کہ وہ بائیں جانب سے چلا جائے تو برا فعل ہے، اور تیامن کا مطلب ہوتا ہے دائیں. تیامن بالشیء کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو سے اچھا پھال لینا، یعنی اگر وہ دائیں جانب چلا جائے تو یہ سمجھنا کہ یہ بہت اچھی چیز ہے اور عمل کو جاری رکھنا. ولا حامتا، اور حامہ کوئی چیز نہیں. حامہ کسے کہتے ہیں؟ اس سلسلے میں مختلف تشریحات کی گئی ہیں. ایک تو یہ ہے بتایا ہے، کچھ لوگوں نے یہ تشریح کی ہے کہ حامہ دراصل اس کا لغوی معنی تو ہوتا ہے کھوپڑی، لیکن حامہ دور جاہلیت میں عربوں کا یہ عقیدہ تھا کہ جب انسان قتل کر دیا جاتا ہے اور وہ دفن کر دیا جاتا ہے تو جب تک اس کا قصاص نہیں لیا جاتا اس وقت تک اس کی قبر میں سرہانے کی جانب سے، کھوپڑی یا سر کی جانب سے ایک پرندہ نکلتا ہے اور وہ آواز لگاتا رہتا ہے، اسقی اسقینی اسقینی، کہ مجھے اسقینی اسقینی، مجھے سیراب کرو مجھے سیراب کرو، یعنی قاتل کے خون سے مجھے سیراب کرو. اور جب پھر اس قصاص لے لیا جاتا ہے تو پھر وہ پرندہ بولنا ختم کر دیتا ہے. جی تو ایک تو تشریح کی گئی، سرکار نے فرمایا یہ کوئی چیز نہیں ہے، غلط ہے، بد اعتقادی ہے. اور دوسری تشریح اس کی یہ کی گئی ہے کہ عرب دور جاہلیت میں یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ جب انسان قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے تو اور جب اس کی ہڈیاں سڑ گل جاتی ہیں تو ایک پرندہ اس صورت میں وہ نکلتا ہے اور نکل کر کے سرہانے کی جانب سے وہ آواز لگاتا ہے، جس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ اس کا جسم سڑ گل گیا. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ولا حامتا، یہ حامہ کوئی چیز نہیں. فقام الیہ رجل اعرابی فقال یا رسول اللہ ارأیت البعیر یکون به الجرب فیجرب الاول کلها. تو ایک دیہاتی شخص سرکار کی بارگاہ میں اٹھ کھڑا ہوا اور اس نے کہا یا رسول اللہ، ذرا بتائیے، اونٹ کو کھجلی ہوتی ہے، وہ سارے اونٹوں کو کھجلی میں مبتلا کر دیتا ہے. اونٹ خارش زدہ ہوتا ہے تو سارے اونٹوں کو خارش زدہ کر دیتا ہے. سرکار نے فرمایا ذالکم القدر، کہ یہ بھی تقدیر ہے، مقدر ہے اللہ کی جانب سے. فمن اجرب الاول، اور پھر مزید اس کے اوپر اس کے خلاف حجت قائم کرتے ہوئے سرکار نے فرمایا کہ اگر یہ کھجلی خارش زدہ اونٹ کے ساتھ رہنے کی وجہ سے اور دیگر اونٹ خارش زدہ ہوتے ہیں تو یہ بتاؤ کہ سب سے پہلے جو اونٹ خارش زدہ ہوا اس کو کس نے خارش میں مبتلا کیا. اس سے کیا پتہ چلا کہ مؤثر حقیقی صحبت میں رہنا نہیں ہے، بلکہ اللہ نے یہ لکھ دیا ہے، جس کے بارے میں جو لکھ دیا ہے وہ ہو کے رہے گا. حدثنا علي بن محمد قال حدثنا يحيى بن عيسى الخزاز عن عبد الأعلى بن أبي المصابر عن الشعبي قال لما قدم علي بن حاتم الكوفة أتيناه في نفر من فقهاء أهل الكوفة فقلنا له حدثنا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا عدي بن حاتم أسلم تسلم. قلت وما الإسلام؟
فقال تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وتؤمن بالأقدار كلها خيرها وشرها حلوها ومرها۔ امام ابن ماجہ اپنی سند کے ساتھ حضرت شعبی سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ جب حضرت عدی بن حاتم کوفہ آئے تو ہم لوگ بھی ان کے پاس کوفہ کے کچھ فقہا کے ساتھ، کوفہ کے کچھ اہل علم کے ساتھ ہم ان کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ فقلنا لہ، تو ہم لوگوں نے ان سے عرض کیا کہ حدثنا ما سمعت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو حدیثیں سنی ہیں وہ ہم سے بیان کیجیے۔ فقالا، تو انہوں نے کہا کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یا عدی ابن حاتم اسلم تسلم، اے عدی ابن حاتم تم اسلام لے لاؤ، مسلمان ہو جاؤ، تسلم تم محفوظ ہو جاؤ گے، صحیح و سالم ہو جاؤ گے۔ قلت وما الاسلام، میں نے عرض کیا اسلام کیا چیز ہے؟ فقال تشهد ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ وتؤمن بالاقدار كلها خیرها وشرها حلوها ومرها۔ تو سرکار نے ارشاد فرمایا کہ اسلام یہ ہے کہ تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، میں اللہ کا رسول ہوں، اور ہر طرح کی تمام تقدیروں پر، اچھی بری شیریں تلخ، تمام تقدیروں پر تم ایمان لاؤ کہ جو کچھ بندوں کو درپیش ہوتا ہے دنیا میں وہ سب اللہ نے اپنے علم ازلی کے مطابق ازل میں لکھ دیا ہے، چاہے وہ خیر پیش آئے یا شر، شیریں پیش آئے یا تلخ، یہ سب اللہ کی تقدیر سے ہوتا ہے اور اس کے لکھنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ مگر وہ یاد رہے کہ اللہ کے لکھ دینے کی وجہ سے بندہ مجبور محض نہیں ہو گیا، کیونکہ اہل سنت و جماعت کا اس سلسلے میں عقیدہ یہ ہے کہ بندے کو اختیار ہے، بندہ نہ مجبور محض ہے نہ مختار کل ہے، ہاں اسے کچھ نہ کچھ اختیار ضرور ہے، کیونکہ وہ بالکل حجر و پتھر کی طرح نہیں۔ حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا عصبات بن محمد قال حدثنا الأعمش عن يزيد الرقاشي عن غنيم بن قيس عن أبي موسى الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل القلب مثل الريشة تقلبها الرياح بفلات۔ امام ابن ماجہ اپنی سند کے ساتھ حضرت ابو موسیٰ اشعری سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مثل القلب مثل الریشہ، کہ دل کا معاملہ ایک پر کی طرح ہے، جیسے پرندے کا پر ہوتا ہے ہلکا پھلکا، ریشہ پرندے کا پر، دل کا معاملہ، دل کا حال پرندے کے حال پر کی طرح ہے، تقلبها الریاح بفلات، کی ہوائیں جسے صحرا میں لقدق صحرا میں ہوائیں جسے الٹتی پلٹتی رہتی ہیں، کہ جیسے پرندے کا ایک پر لقدق صحرا میں ڈال دیا جائے تو ہوائیں اسے ایک جگہ سے دوسری جگہ اڑاتی پھرتی رہتی ہیں، یہی حال دل کا ہے کہ دل، یہ دوسری حدیث میں ہے کہ القلب بین اصبعی الرحمن، یہ دل یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی دو انگشتہائے قدرت کے درمیان ہے، یصرفها اور یقلبہ کیف یشاء، جدھر چاہتا ہے انہیں پھیر دیتا ہے۔ تو بہرحال حاصل یہی ہے کہ ہم کو تقدیر الہی پر ایمان رکھنا چاہیے، اور یہ ایمان کی بنیادی چیزوں میں سے ہے تقدیر، کہ اللہ نے اپنے علم ازلی کے مطابق جو لکھ دیا ہے بندے کے لیے وہ ہوگا۔ حدثنا علی بن محمد قال حدثنا خالی یعلا عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن جابر قال جاء رجل من الأنصار إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن لي جارية أعزل عنها، قال سيأتيها ما قدر لها، فأتاه بعد ذلك فقال قد حملت الجارية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم
ما قدر لنفس شيء الا هي كائنة۔ امام ابن ماجہ اپنی سند خاص کے ساتھ حضرت صحابی رسول حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ ایک انصاری شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میری ایک لونڈی ہے، ایک کنیز ہے، اعزل عنہا، کہ میں جس سے عزل کرتا ہوں۔ عزل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم بستری کے وقت جب فراغت اور انزال کا موقع آئے تو باہر شرمگاہ سے باہر انزال کرنا، اندر نہیں، اسے عزل کہتے ہیں۔ یہ دور جاہلیت ہی سے پہلے ہی سے یہ طریقہ رائج تھا کہ جب لوگ عام طور سے بچہ نہیں چاہتے تھے تو ہم بستری کرتے، اور جب انزال کا موقع آتا تو انزال باہر کرتے۔ تو بہرحال اس شخص نے حاضر ہو کر بارگاہ رسالت میں عرض کیا کہ میری ایک کنیز اور باندی ہے جس سے میں عزل کرتا ہوں، یعنی میں نہیں چاہتا کہ اس کے بچہ ہو۔ قال سیأتیہا ما قدر لہا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کی تقدیر میں جو لکھ دیا گیا ہے وہ آ کے رہے گا، ہو کے رہے گا، یعنی اس کی تقدیر میں اگر بچہ لکھ دیا گیا ہے تم لاکھ عزل کرو لیکن صورت پیدا ہو جائے گی کہ بچے کی پیدائش ہوگی۔ فَأَتَاهُ بَعْدَ ذَلِكَ فَقَالَ قَدْ حَمَلَتِ الْجَارِيَةُ، اس کے بعد وہ شخص، وہ انصاری صحابی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر انہوں نے عرض کیا، قد حملت الجاریہ، کہ ہماری کنیز تو حاملہ ہو گئی۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما قدر لنفس شیء الا هی کائنۃ، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کے لیے جو چیز بھی مقدر کر دی گئی ہے، انسان کی تقدیر میں جو چیز بھی لکھ دی گئی ہے تو وہ اسے ضرور کرنے والا ہوگا، یعنی وہ کر کے رہے گا اسے۔ تقدیر میں جو چیز لکھ دی گئی ہے، اسی سے یہ عربی میں یہ جملہ مشہور ہو گیا، المقدور کائن، کہ تقدیر میں جو کچھ لکھا ہے وہ ہو کے رہتا ہے۔ یہ اسی حدیث سے ماخوذ ہے جملہ۔ حدثنا علی بن محمد قال حدثنا وکیع، یہ ثنا یا ثنی جو لکھا ہوتا ہے یہ حدثنا یا حدثنی کا مخفف ہوتا ہے، اور محدثین کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ اس سے پہلے وہ قالا کو حذف کر دیتے ہیں لفظ میں، لیکن جب پڑھتے ہیں، جب سند پڑھنا ہوتا ہے تو صورت میں قالا کو ذکر کرتے ہیں۔ اصول حدیث کی تمام مفسود کتابوں میں یہ مسئلہ مذکور ہے، جیسے خود امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے تقریب میں اور امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی شرح تدریب میں اس کو وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے۔ اس لیے ہم حدثنا یا حدثنی سے پہلے قالا پڑھتے ہیں۔ حدثنا علی بن محمد قال حدثنا وکیع، یہاں قالا دیکھے لکھا نہیں مگر پڑھا جائے گا۔ عن سفیان عن عبد اللہ بن عیسیٰ عن عبد اللہ بن ابی الجعد عن ثوبان قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يزيد في العمر الا البر ولا يرد القدر الا الدعاء وان الرجل ليحرم الرزق بخطيئة يعملها۔ امام ابن ماجہ اپنی سند کے ساتھ صحابی رسول حضرت ثوبان سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عمر میں نیکی کے سوا اور کوئی چیز اضافہ نہیں کرتی۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ عمر تو جو لکھ دی گئی ہے وہی ہوگی، تو پھر اضافے کا کیا مطلب ہے؟ اس کے دو معنی بیان کیے گئے۔ ایک تو یہ معنی کہ اضافے سے مراد ہے برکت، کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وقت میں برکت ہوتی ہے، عمر میں برکت ہوتی ہے تو آدمی بہت کچھ کام کر جاتا ہے اتنے ہی عمر میں، بے برکتی ہوتی ہے تو لمبی عمر پا کے بھی کچھ نہیں کر پاتا، تو یہ عمر میں اضافے کا مطلب ہے عمر میں برکت۔ اور تو مطلب یہ ہوا کہ عمر میں اگر برکت ہوتی ہے
تو یہ نیکی کرنے سے ہوتی ہے، یہ مطلب ہوا ہے۔ اور دوسرا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ اگر عمر میں بفرض محال اضافہ ہوتا کسی چیز سے تو وہ نیکی کی وجہ سے ہوتا، تو اس سے نیکی کی اہمیت ظاہر ہوتی ہے۔ ولا يرد القدر الا الدعاء، اور تقدیر کو کوئی چیز نہیں ٹالتی سوائے دعا کے، دعا کے سوا اور کوئی چیز تقدیر کو نہیں ٹالتی۔ اب اس کی بھی تشریحات اسی طریقے سے کی گئی ہیں۔ اچھا، اب وہ مختلف تشریحات کی گئی ہیں، ان میں بعض لوگوں نے کہا کہ تقدیریں یہ 3 طریقے کی ہوتی ہیں۔ ایک تقدیر مبرم ہوتی ہے، یہ تو کبھی نہیں ٹلتی، اور ایک تقدیر معلق ہوتی ہے جو علم الہی میں کسی چیز پر معلق ہوتی ہے۔ تو یہ وہ اگر کہ بندہ اگر ایسا کرے گا تو یہ ہو جائے گا، اور یہ کرے گا تو یہ ہو جائے گا، یہ نہیں کرے گا نہیں ہوگا، تو وہ ہے کہ کوئی اس کا سبب ہوتا ہے تو وہ سبب پایا جاتا ہے، وہ چیز پالی جاتی ہے، نہیں پایا جاتا نہیں پائی جاتی۔ اور ایک اور تقدیر کی قسم ہے جو شبیہ مبرم ہوتی ہے، یہ اللہ کے خاص بندوں کو اللہ کی جانب سے اس کے سلسلے میں تصرف کا اختیار ہوتا ہے۔ جیسے سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اقوال میں سے ایک قول یہ ہے کہ انی ارد القضاء بعد ما ابرما، جس کا لفظی ترجمہ تو یہی ہوگا کہ میں قضائے مبرم کو ٹال دیتا ہوں، مگر ظاہر سی بات ہے کہ اس پر تو سارے اہل سنت و جماعت کا اتفاق ہے کہ قضائے مبرم نہیں ٹلتی، اور خود حضور غوث اعظم کا بھی مذہب یہی تھا اہل سنت و جماعت کا۔ تو اس لیے یہاں علماء فرماتے ہیں کہ اس سے مراد ہے شبیہ مبرم، اور مثل شے کو کبھی شے کہہ دیا جاتا ہے، مثل شے کو کبھی شے کہہ دیا جاتا ہے۔ تو چونکہ شبیہ مبرم یہ مبرم کے مثل ہے تو اس لیے اس کو مبرم کہہ دیا گیا ہے بطور مجاز۔ خیر، یا دوسرا مطلب یہ ہو سکتا ہے یہاں پر جیسے ادھر بیان ہوا کہ لا يرد القدر الا الدعاء، کہ اگر کوئی چیز تقدیر کو ٹال سکتی تھی، تقدیر یعنی تقدیر مبرم کو، تو وہ دعا تھی۔ بالفرض اگر کوئی چیز ٹال دیتی تو وہ دعا ہوتی، مگر چونکہ تقدیر مبرم کو کوئی چیز ٹال نہیں سکتی اس لیے، لیکن اس سے دعا کی اہمیت معلوم ہوئی۔ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَا يُحْرَمُ الرِّزْقَ بِخَطِيَّةٍ يَعْمَلُهَا، اور یقیناً آدمی اپنے کیے ہوئے گناہ کی وجہ سے رزق سے محروم ہو جاتا ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ گناہ کا ایک وبال اور گناہ کی ایک نحوست یہ ہوتی ہے کہ انسان کو کہ رزق میں محرومی حاصل ہوتی ہے اسے۔ بہرحال یہ تو تقدیر کا بیان چل رہا ہے، تو یہ بیچ والا جو جملہ ہے لا يرد القدر الا الدعاء، اس سے یہ حدیث باب سے مناسب اور موافق ہو گئی۔ حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا عطاء بن مسلم الخفاف قال حدثنا الأعمش عن مجاهد عن سراقة بن جعشم قال قلت يا رسول الله العمل فيما جف به القلم وجرت به المقادير أم في أمر مستقبل؟ قال بل فيما جف به القلم وجرت به المقادير وكل ميسر لما خلق له۔ امام ابن ماجہ اپنی سند کے ساتھ صحابی رسول حضرت سراقہ ابن جوشم سے روایت کرتے ہیں۔ یہ وہی سراقہ ہے جو سفر ہجرت میں کفار کی طرف سے گئے تھے سرکار کو گرفتار کرنے، واقعہ ہے مشہور، ان کا گھوڑا ان کا زمین میں دھنس گیا تھا۔ تو بہرحال یہ سراقہ ابن جوشم انہوں نے کہا کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ العمل فيما جف به القلم وجرت به المقادير ام في امر مستقبل، کہ آیا عمل اس پہ ہوتا ہے کہ قلم جس کو لکھ چکا، قلم قدرت جسے لکھ چکا، اور تقدیریں جس کے تعلق سے جاری ہو چکی، ام فی امر مستقبل، یا آئندہ معاملے میں
اس کا اثر ہوتا ہے. یعنی ان کے پوچھنے کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو عمل ہے، انسان جو کام کرتا ہے، تو آیا یہ بھی اسی تقدیر میں شمار ہے جو اللہ نے لکھ دیا ہے، کہ اللہ نے جو اس کے مقدر میں لکھ دیا ہے، قلم قدرت جس کو لکھ چکا ہے، یا اس کا تعلق اس سے نہیں ہے بلکہ مستقبل میں جو بندہ کرے گا اس سے اس کا تعلق ہے، بندے کے اختیار میں ہے. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بل فیما جف بہ القلم وجرت بہ المقادیر، یہ عمل کا تعلق اس سے ہے کہ قلم قدرت جسے لکھ چکا اور تقدیریں جس کے ساتھ جاری ہو چکی. اب یہ ہے کہ کل میسر لما خلق لہ، اب ہر اس شخص کے لیے اسے آسان بنا دیا جاتا ہے جس کے لیے اسے پیدا کیا گیا. جس عمل کے لیے اس کو پیدا کیا گیا، اس عمل کو اس کے لیے اللہ کی جانب سے آسان بنا دیا جاتا ہے، وہ اس کو مطابق عمل کرتا ہے. یہ مطلب نہیں ہے، مطلب یہ ہوا کہ بندے نے کہ تقدیر میں اللہ نے سب کچھ لکھ دیا ہے اپنے علم ازلی سے کہ یہ بندہ کرنے والا ہے ایسا، تو جو بھی کام وہ کر رہا ہے یا مستقبل میں کرے گا سب اللہ نے لکھ دیا ہے. اب جیسا لکھ دیا ہے تو ایسا نہیں کہ اس کے لکھ دینے کی وجہ سے یہ بندہ مجبور محض ہو گیا، کیونکہ ہم اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ تقدیر الہی حق ہے، بندہ نہ مختار کل ہے نہ مجبور محض ہے، بلکہ اسے یک گونا اختیار بھی ہے. کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ بندہ حجر اور پتھر کی طرح نہیں ہے کہ بالکل بے دست و پا ہو، کوئی اسے اختیار نہ ہو. اختیار ہے، اسی اختیار کی بنیاد پر گناہ اور ثواب کو اس کی جانب منسوب کیا جاتا ہے اور اسے وہ ملتا ہے، قیامت میں ملے گا. حدثنا محمد ابن المصفى الحمصی. اچھا، یہاں پر بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایک ہے تکبیر ایک ہے تدبیر. تو کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب تقدیر میں سب کچھ لکھ دیا گیا ہے تو تدبیر کرنا لا حاصل ہے. یہ بھی مومنانہ سوچ نہیں ہے، یہ اسلامی طرز فکر نہیں ہے. انسان کو ظاہر کے اعتبار سے بہرحال عمل خیر کی تدبیر کرنی چاہیے اور بھلائی کو اپنانے کی تدبیر کرنی چاہیے. یہ اور بات ہے کہ تدبیر بھی تقدیر ہی میں ہے، کیونکہ اگر بندہ کسی کام کو کرنے کے لیے کوشش کرتا ہے، تدبیر کرتا ہے، اپنی عقل لگاتا ہے، تو یہ بھی اللہ نے لکھ دیا ہے، یہ بھی تقدیر ہی میں ہے، الگ نہیں کوئی چیز ہے. ایسا نہیں کہ تدبیر کوئی تقدیر سے الگ چیز ہے. حدثنا محمد بن المصفى الحمصي قال حدثنا بقية بن الوليد عن الأوزاعي عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مجوس هذه الأمة المكذبون بأقدار الله إن مرضوا فلا تعودوهم وإن ماتوا فلا تشهدوهم وإن لقيتموهم فلا تسلموا عليهم. امام ابن ماجہ اپنی سند کے ساتھ مشہور صحابی حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یقیناً اس امت کے مجوسی اللہ کی تقدیروں کو جھٹلانے والے ہیں. اقدار یہ قدر کی جمع ہے، قدر بمعنی تقدیر. یعنی اللہ کی تقدیروں کو جھٹلانے والے کون؟ وہی جس کو ہم فرقہ قدریہ کہتے ہیں، قدریہ جو تقدیر کے منکر ہیں. تو سرکار نے فرمایا کہ یہ اس امت کے مجوسی ہیں. جیسے مجوسی یہ کہتے ہیں کہ دو خالق ہیں، ایک خالق خیر ہے، ایک خالق شر ہے. خالق خیر وہ یزدان کو مانتے ہیں اور خالق شر وہ اہرمن کو مانتے ہیں. تو ایسے ہی گویا یہ قدریہ ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ اعمال جو ہے ان کا خالق اللہ نہیں ہے، بندہ خود ان کا خالق ہے، کرتا ہے تو خود گویا پیدا کر رہا ہے عمل کو. تو اب دو خالق تو یہ بھی ماننے لگے. تو اس طرح دو خالق ماننے میں گویا
یہ مجوسیوں کی طرح ہو گئے. فرمایا کہ اس امت کے مجوسی یہ قدریہ لوگ ہیں جو اللہ کی تقدیروں کے منکر ہیں، اس کو جھٹلانے والے ہیں. ان مریدو فلا تعودوہم، چونکہ یہ بد مذہب ہیں تو اب بد مذہبوں کا حکم بیان فرمایا کہ اگر یہ بیمار ہو جائیں تو ان کی مداد پرسی نہ کرو، ان کی عیادت نہ کرو. وَإِن مَاتُوا فَلَا تَشْهَدُوهُمْ، اگر مر جائیں تو ان کے جنازے پہ حاضر نہ ہو، یعنی جنازے کی نماز نہ پڑھو. وَإِن لَقِيتُمُوهُمْ فَلَا تُسَلِّمُوا عَلَيْهِمْ، اور اگر یہ تم سے ملے، تم ان سے ملو، فَلَا تُسَلِّمُوا عَلَيْهِمْ، تو انہیں سلام نہ کرو. تو بہرحال اس حدیث میں خاص یہ لفظ المکذبون باقدار اللہ، یہی جملہ، یہی تعبیر اس حدیث کو اس باب سے مطابق اور مناسب کرتی ہے. یہاں تک باب الایمان بالقدر کی حدیثیں پوری ہو گئی. اب انشاءاللہ تبارک و تعالی آگے باب فی فضائل اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان ہوگا، جس میں سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کے مختلف صحابہ کی فضیلتیں بیان ہوں گی. انشاءاللہ تبارک و تعالی آگے اس کا درس جاری ہوگا. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.